آج شان یوم شہادت مولا علی ہے، اور اس میں اگر مولا کائنات کی شان بیان نہ کی جائے، بیسیکل تو سر سے پاؤں تک علی حق ہے، ٹھیک ہے جی، اور علی کل ایمان ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو قرآن و حدیث کی روشنی میں مولا علی کی جو فضائل ہیں، جو آپ کی قدر و منزلت ہے اسلام کے جو سمیلے کے میدان میں، وہ ذرا آپ فرما دیں۔ لازمی انشاءاللہ شاہ صاحب کی موجودگی کے اندر چند اسباق کے جو بھی الفاظ ہیں میں انشاءاللہ گزارش کروں گا۔ لفظ علی کل ایمان ہے، اس کو ابھی تک میں نہیں صحیح سمجھ سکا، یہ شاہ صاحب سمجھا دیں گے، لیکن شان علی کے حوالے سے ایک بات میں شیئر کرتا ہوں، اور ختم نبوت، کیونکہ یہ پروگرام جو ہے ختم نبوت ساؤنڈ والے کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے ایک جملہ یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا۔ بسم اللہ۔ یاد رکھیے گا، قرآن مجید فرقان حمید نے اپنی گفتگو کا آغاز اس آیت کریمہ کے شروع سے کرنا چاہتا ہوں کہ کنتم خیر امہ، واہ واہ سبحان اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم بہترین امت ہو۔ جی جی، جب قرآن مجید کا طالب علم ہو، قرآن مجید کا مطالعہ کیا، تو قرآن نے بتایا کہ بہترین تم امت ہو، تو بہترین امت کا جب فرمایا، پھر امت کی طرف توجہ کی، امت کو دیکھا، امت کے حالات دیکھے، امت کے کردار دیکھے، جی جی، پھر اللہ کریم کی طرف توجہ کی کہ بے نیاز اللہ یہ بہترین امت ہے، تو آگے سے جواب یہ میسر ہوا کہ ان چہروں کو، اس امت کو دیکھ کر میں نے بہترین نہیں کہا، بلکہ محمد مصطفیٰ کو دیکھ کر بہترین، حضور کی وجہ سے، سبحان اللہ، کیا کہہ تو یہاں پر شاہ صاحب سوال ہے کہ پوری دنیا کے اندر کوئی کسی گھر میں پیدا ہو، کسی نسل کا ہو، کسی کردار کا ہو، جس کردار پہ بیٹھا ہو، وہ حضور کا کلمہ پڑھ لے، تمام امتوں میں بہتر ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس سے تھوڑے سے آگے جائیں، تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ کوئی تھا، مشرک تھا، شرک کرتا تھا، کیسے زندگی گزاری، در مصطفیٰ پہ آیا، در مصطفیٰ پہ آیا، غوث قطب ابدال پوری دنیا کے عابد نیچے رہ گئے، یہ صحابی ہو کے در مصطفیٰ پہ آنے پہ یہ تمام سے افضل ہو گیا۔ اس سے تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں۔ وہ ازواج مطہرات جہاں جمی پلی، کسی گھر میں رہیں، جیسے پرورش تھی، حضور کے قدمین شریفین میں آتے ہوئے مطہرات ہو گئیں۔ واہ 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 واہ، کیا کہہ لیں شاہ صاحب، آپ کے تبسل سے اگلا جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں۔ میں قربان جاؤں سیدہ کائنات پر، میرے ماں باپ قربان ہو سیدہ کائنات پر، آپ پہ قربان ہو جائیں۔ ارے اس خاتون کی طرف توجہ کریں جو خون مصطفیٰ ہو، جو حصہ جسم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، جن کی تربیت گود مصطفیٰ میں ہوئی، ان کا مقام کیا ہوگا؟ جن کے لیے حدیث ہو کہ کل قیامت کے دن رب کریم فرمائے گا کہ آج ولی غوث قطب ابدال تمام آنکھوں کو جھکا لو، یہاں سے سیدہ کائنات کا گزر ہوگا، اور یقین کے مقدر میں ہوئی، ان کا نام حضرت علی ہے۔ یہ آپ کی شان نسبتی بھی ہوگی نا، یہ شان نسبتی، کیا کہنے جی، کیا کہنے، یہ مولا کائنات ہے، یہ مولا کائنات ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں تک بات یہاں یہ کلوز کرنا چاہتا ہوں، اور دوسری بات اختصار کے ساتھ عرض کرنے کے بعد میں اپنا ٹائم یہیں پر کلوز کروں گا۔ شاہ صاحب اجازت دیجئے گا۔ جی جی، آج پوری دنیا کے اندر جس بندے کا، خاص طور پہ یورپ کے اندر، وہ ملحدین ہوں، وہ متعصبین ہوں، وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہوں، وہ آقا کریم علیہ السلام کے غلاموں پر کرتے کیا ہیں کہ یہ روح محمدی کو جو نکالنا چاہتے تھے، علامہ نے کہا تھا، اس کو جانچنے کے لیے وہ آقا کریم علیہ السلام کی شان میں گستاخی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اور پھر ہوتا کیا ہے، پوری دنیا کے لوگ دو اینکیں موجود ہیں، اس کو انگلش میں کہتے ہیں کہ ورلڈ ویو، دیکھنے کا تناظر عالم، دو موجود ہیں۔ ایک اینک یورپ کی موجود ہے، جن ملکوں کے سرداروں نے یہ اینک یورپ کی پہنی ہوئی ہے، وہ سب سے دیکھتے ہیں کہ اگر ناموس رسالت پہ بیٹھے بولے، اگر ہم نے سزا دی، اگر ہم نے سفیر نکالے گا تو ہوگا کیا، اتنے ملک چھوٹ جائیں گے۔ ایسی صورتحال دیکھتے ہیں۔ یہ نظر یورپ کی ہے، رب کعبہ کی قسم، یہ نظر، یہ اینک، یہ تناظر عالم، یہ ورلڈ ویو، یہ پیرامیڈیکل، یہ ابو بکر صدیق کے پاس نہیں تھا۔ اس نے کہا جو جاتا ہے جائے در مصطفیٰ پہ آ چکا۔ واہ واہ واہ، سبحان، یہ تناظر عالم عمر فاروق کا نہیں تھا، رب کعبہ کی قسم۔ طواف کر رہے ہیں، ایک ایک سے جھگڑ رہے ہیں، دنیا جہاں کی جاتی ہے چلی جائے، ان کو پرواہ نہیں ہے۔
اور یہی تناظر عالم کن کا تھا؟ سیدنا بلال حبشی کا تھا. یہی تناظر عالم کن کا تھا؟ عمار بن یاسر کا تھا. یہی تناظر عالم کن کا تھا؟ یہ عثمان غنی کا تھا. رب کعبہ کی قسم یہیں پر شاہ جی آپ کے تفصیل سے عرض کرنا چاہوں گا, صحابہ کرام کا یہ تناظر نہ ہوتا آج اسلام نہ ہوتا. اللہ اللہ اللہ. تو اگر امت کو چاہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان باقی رہے, اور باقی رہے گی انشاءاللہ, اور اگر چاہتے ہیں کہ یہ گستاخیوں کا سسٹم ختم ہو جائے تو اینک یورپ کی نکال کر کے رکھ دیں. اینک وہ پہنے جو اینک ابو بکر صدیق کی تھی, اینک وہ پہنے جو مولا کائنات کی تھی, اینک وہ پہنے, تناظر عالم وہ رکھیں جو صحابہ کرام علیہم رضوان. سبحان اللہ, کیا کہنے دی, اللہ آباد رکھے. جناب قبلہ حضرت علامہ مفتی محمد جاوید نواز نوری صاحب, آپ کیا ہی خوبصورت جو شان مولا کائنات کے حوالے سے اور خصوصاً بالخصوص ختم نبوت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پر آپ نے کیا ہی خوبصورت گفتگو فرمائی. سامعین محترم, آج ہمارے درمیان ملک پاکستان کے بڑے ہی پیارے ثنا خان